بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفص بن عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ میں نے سفر میں سنتوں کے متعلق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں کبھی سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اللہ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1101۔ قطان نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن حفص بن عاصم نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1102۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن مرہ نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا۔ ہاں، ام ہانی رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1103۔ لیث بن سعد نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ انہیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر میں نفل نمازیں سواری پر پڑھتے تھے، وہ جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ادھر ہی صحیح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1104۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی پیٹھ پر خواہ اس کا منہ کسی طرف ہوتا نفل نماز سر کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1105۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سفر میں جلد چلنا منظور ہوتا تو مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1106۔ اکرمہ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھتے، اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1107۔ اور ابن تہمان ہی نے بیان کیا کہ ان سے حسین نے، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے حفص بن عبید اللہ بن انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ اس روایت کی مطابقت علی بن مبارک اور حرب نے یحییٰ سے کی ہے۔ یحییٰ حفص سے اور حفص انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1108۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلدی سفر طے کرنا ہوتا تو مغرب کی نماز مؤخر کر دیتے، پھر اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اگر سفر سرعت کے ساتھ طے کرنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے، مغرب کی تکبیر پہلے کہی جاتی اور آپ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتے، پھر معمولی سے توقف کے بعد عشاء کی تکبیر کہی جاتی اور آپ اس کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے، دونوں نمازوں کے درمیان 1 رکعت بھی سنت وغیرہ نہ پڑھتے، اور اسی طرح عشاء کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ درمیان شب میں آپ اٹھتے اور تہجد ادا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1109۔ حفص بن عبید اللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے، ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نمازوں
یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1110۔